بہت سارے لوگوں نے زنا کر لیا، بہت سارے لوگوں نے شرابیں، نافرمانیاں، نمازیں چھوڑ دیں، عبادتیں چھوڑ دیں، تہجدیں چھوڑ دی، ایک دوسرے کو دھوکے دینا سٹارٹ، سود کے کاروبار، پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیا، اور ایک سال گزر گئے اس میں. آج جا کے اسے پوچھو کہ ان گناہوں سے تم نے اگر حاصل کیا تو کیا کیا؟ اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے. زنا کرنے والے سے واللہ آپ جا کے پوچھو کہ زنا کرنے کے بعد تمہیں راحت ملی ہے؟ خدا کی قسم وہ تمہیں کہے گا کہ یار دل بے چین ہوتا ہے، لیکن کرتے ہوئے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، کرتے ہوئے تو آسمانوں میں گھوم رہا ہوتا ہے. حرام ریلیشن میں جو لوگ انوالو ہیں، واللہ آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر آپ خود انوالو ہو تو آپ اپنے آپ سے سوال کرو، اور اگر آپ بچے ہوئے ہو تو ان لوگوں سے سوال کر لو، جنرلی پوچھ لو، ایک پیار محبت سے پوچھ لو کہ یار بڑی بتا تو صحیح، تیرا تو چکر چل رہا ہے نا، تو خوش ہے، مزہ آتا ہے؟ تو تجھے کہے یار مہینے 2 مہینے کی لسٹ تھی بس، اب تو مجبوری بن چکی ہے، اب تو بوجھ بن چکا ہے، اب وہ مزہ نہیں رہا، وہ نشہ اتر گیا، وہ لسٹ جا چکی ہے، اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب لڑائی شروع، جھگڑے شروع، سکون تباہ، الجھ گئے، بنجر ہو گئے، خراب ہو گئے، ذہن بند ہو گیا، دل بند ہو گیا. کرنے سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ڈوڈ، ہم سیریس رہیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اسی طرح جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، جا کے اس سے پوچھو کہ جب تو ماں باپ کے سامنے شاؤٹ کرتا ہے اور اپنے ایگریسو ہونے کا جو امپریشن ڈالتا ہے ان پہ، اور وہ تیری آواز، تیرا روپ سن کے جو دب جاتے ہیں، چھپ ہو جاتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو وہ تجھے کہے گا یار مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب میرے ماں اور میرا باپ ماں باپ ہو کے میری آواز کے سامنے اپنی آواز نیچے کر لیتے ہیں تو میرا دل اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اچھا یہ تو اخلاقی بات ہے نا، اب جا کے نا ان لوگوں کا انالیسس کریں ذرا سا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے. جس بندے کی بنیاد ہی ہلی ہوئی ہے اس کے تو سارے دین میں شک ہے. جا کے ان لوگوں کے ساتھ ذرا سا بیٹھو بس، صرف جو ظاہری اعتبار سے بلینئر ملینئر ہیں، عزتیں، دولتیں، شہرتیں، گاڑیاں، بنگلے، ریلیشنز، لڑکیاں، لڑکے، نشے، تماشے، سب چل رہا ہے ان کی لائف میں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، یا اگر پڑھتے ہیں تو اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، رب کی مرضی سے نہیں پڑھتے، یا صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے یار یہ نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعے کی بھی نہیں پڑھتا، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ساری نمازیں پڑھ رہا ہے. اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے اس کے دل کے حال سمجھنے کے، اس کے الفاظ سے بھانپنے کی کوشش کرو، واللہ اگر تمہارا ضمیر زندہ ہوا، اس کی باتوں میں تمہیں ایک بوکھلاہٹ نظر آئے گی، اس کا دل تمہیں ویرانیوں میں نظر آئے گا، اس کی سوچ تمہیں تذبذب کا شکار، جسے کہتے ہیں تذبذب کا شکار، وہ والی سچویشن ہوگی اس میں. اللہ کی عبادت ہے مشکل، ابے گاڑی لینا مشکل ہے یار، اللہ کی عبادت کرنا آسان ہے. ابے گھر بنانا مشکل ہے، پہلے پلاٹ لو، پھر یہ لاؤ، پھر وہ لاؤ، سیونگز کرو، قرض اٹھاؤ، لون لو، یہ کرو وہ کرو، سال انتظار کرو، 2 سال انتظار کرو، پھر ایک چھوٹا سا گھر بناؤ. ابے گھر بنانا مشکل ہے، ابے مشہور ہونا مشکل ہے. حیا کے جنازے نکالو، گناہوں میں انوالو رہو، کبھی ایک سے ملو، کبھی دوسرے سے ملو، رات بھر الوؤں کی طرح موبائلوں میں کمنٹس کرو، لائکس کرو، یہ کرو وہ کرو، پھر جا کے کوئی تھوڑی سی سستی سی شہرت ہاتھ آتی ہے. ابے عبادت آسان ہے، دوستیاں نبھانا مشکل ہے. کیسے؟ انسانوں سے. اللہ سے دوستی نبھانا بڑا آسان ہے، محبت ہے، وہ تو جان ہے، تو کمی کوتاہیوں سمیت ایکسپٹ کرتا ہے. دوستوں کو اپنا آپ جسٹیفائی کروانا پڑتا ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں تیرے ساتھ لوئل ہوں، میں تیرے ساتھ یہ ہوں. ہاں کنفیوز کر دیتے ہیں. اینی ہاؤ، تو دوستیاں نبھانا، دنیاوی دوستیاں نبھانا مشکل ہے. رات کے 12 بجے بلاؤ، جانا ہوگا، نہ گئے تو کہے گا یہ دوست ہی نہیں ہے. بہت ساری فارمیلٹیوں کو سامنے رکھ کے لائف گزارنی پڑتی ہے.
تب جا کے کوئی دوستوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہاں یار یہ بندہ سچ ہے. اور دوسری بات, ایک غلطی کرو گے خلاص, بالکل بھی اچھے نہیں ہو تو. اللہ سے دوستیاں اللہ کیسے نبھاتا ہے؟ دیکھو, نہ عبادت چل رہی ہے, نہ اس کی فرما برداری ہے, پھر بھی وہ تجھے اپنا رزق دے رہا ہے. نہ وہ تجھ سے کچھ مانگتا ہے, پھر بھی تجھے دیتا جا رہا ہے. تو اس کی نافرمانیاں, گناہ, پتہ نہیں کیا سے کیا کر گزرتا ہے, توبہ بھی نہیں کرتا, پھر بھی وہ تجھے عذاب کے حوالے نہیں کرتا, پھر بھی تیری ہیلپ کرتا ہے, بہت ساری جگہوں سے بچا لیتا ہے تجھے, بہت لوگوں سے بچا لیتا ہے تجھے. واو, کیا رب ہے. تو یہ ساری چیزیں مشکل ہیں بھائی, لیکن نہیں, ان کے ارادے پختہ, ان کے لیے اسٹرگل کے لیے دل آمادہ ہوتا ہے. بڑے گھر میں, لگژری اپارٹمنٹ میں, اور ایک 10-20 لاکھ کے میٹرس پہ سونے سے ایک وائب آتی ہے. تو اس وائب کے چکروں میں اگر اللہ کا تعلق مائنس ہو رہا ہے, اٹس اوکے. کون نماز پڑھے وضو کے ساتھ, کون جائے صبح کی جماعت میں اور اتنی لمبی قرات سنے مولوی صاحب کی, پھر لمبے لمبے سجدے کرے. اوہ برو, یہ بہت ایزی ٹاسک ہے واللہ, یہ بہت آسان چیزیں ہیں. نماز پڑھنا, سچ بولنا, پاک صاف رہنا. ایک بات بتاؤں, جب انسان گناہوں میں انوالو ہوتا ہے نا, تو اس کی حالت بگڑ جاتی ہے, اس کی شکل تک بگڑ جاتی ہے. اچھا چلو, اگر شکل محفوظ ہے, کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ سے بڑی ڈینٹنگ پینٹنگ چل رہی ہے شکلوں کے معاملے میں, اس کا اندر ٹوٹ جاتا ہے. واللہ گناہ انسان کو اندر سے تباہ کر دیتے ہیں, نہ پوچھو یار. واللہ گناہوں کی لسٹ کے بعد جو انسان کو تکلیف گھیرتی ہے, اوئے ہوئے, ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں اندر سے. واللہ جب گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل پر اللہ کی غفلت کا چھلکا چڑھتا ہے نا, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اس دل کا دھڑکنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے گناہوں کے پنجوں نے ہماری سانسوں کو جسم کے اندر سے جکڑا ہوا ہے, اور ہم لینا چاہ رہے ہیں لیکن بڑی مشکل سے وہ سانسیں ہمارے جسم کو زندہ رکھ رہی ہیں. اب یہ ساری تکلیفیں ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں جب گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں. ذہن, واللہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی نے نا ایسے بس گرا لگائی ہوئی ہے اسے, اور اسے اندر سے نا ایسے بند کیا ہوا ہے. کوئی بھی چیز نیچے نہیں جا رہی, بس ادھر سے ٹپکتی ہے, باہر چلی جاتی ہے, کوئی نیو نالج نہیں آتا. اب یہ گناہوں میں انوالو رہنے کے خدشات ہیں. جیتا جاگتا انسان چلتے پھرتے ایک مری ہوئی سوچ لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح سالم نوجوان, خوبصورت نوجوان, واہ واہ, شکل و صورت سے بندہ اسے دیکھے تو بندہ گئے اس پہ بندہ فدا ہو جائے. لیکن جب اس کے جسم کے اندر گندگیاں ہوتی ہیں, غلاظتیں ہوتی ہیں, اندھیرے ہوتے ہیں, اور جو وہ جنگیں لڑ رہا ہوتا ہے اپنے اندر, نہ پوچھو یار, بڑی ٹف سچویشن ہوتی ہے گنہگار کی. اللہ ان پہ رحم فرمائے. واللہ گناہوں والی زندگی میں صرف اور صرف بربادی ہے. انسان اپنا آپ ہی بھول جاتا ہے یار. جب اپنے آپ سے ہی بندہ غافل ہو جائے تو وہ کسی کا کیا ہوگا. جو بندہ اپنے لیے اچھے فیصلے کرنا بند ہو جائے, لذتوں کی خاطر, مزے کی خاطر, سستیوں کی خاطر, وہ بندہ کسی اور کے لیے کیا فائدہ مند ثابت ہوگا. سوچو. تو گناہوں کو کرنے والا شخص بڑی ایک اکیلی سی سچویشن میں خود کو فیل کر رہا ہوتا ہے. ایک قید ہوتی ہے, قید جو نہ لوگوں کو دکھتی ہے اور نہ ہی ان کے دوستوں کو, لیکن وہ اپنے اندر فیل کر رہا ہوتا ہے. تو میں کہنے کی بات یہ کہ گناہوں میں یہ ساری تکلیفیں ہم برداشت کر لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, کبھی نہیں کہتے یہ گناہ مشکل ہے, اس گناہ کرنے کا دل نہیں کر رہا. واللہ خیال آیا, دیکھا, کر سکتا ہوں, چلو جی کرتے ہیں, چل. کوئی نہیں کہتا دل نہیں کر رہا ہے, دفعہ کر, اگنور ہی نہیں کرتے گناہوں کی سوچ کو. ہاں, وہ گناہ نہیں کریں گے جن گناہوں کو کرنے کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہوتی. اب جیسے کہ ایک بندہ ہے, وہ شراب پینا چاہ رہا ہے, الکوہل پینا چاہ رہا ہے, لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ گناہ نہیں کرے گا. زنا کرنا چاہ رہا ہے,
لیکن اپوزٹ جینڈر میسر نہیں ہے. تو وہ اس طرح کی سچویشن میں ہم گناہ نہیں کر پاتے. باقی بہت کم لوگ ہوتے ہیں یار جن کے پاس موقع ہوتا ہے گناہ کا اور وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں یار دل نہیں کر رہا, نہیں یار پاگل ہے میں اللہ کی نافرمانی کر دوں, جا دفع ہو. یہ کرتے بہت کم لوگ ہوتے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں متقی کہا جاتا ہے, کہ جن کے پاس گناہوں کو کرنے کے آپشنز ہو, ریسورسز ہوں, طاقت ہو, اور وہ اللہ کی یاد سے کہے میں نہیں کرتا. اور نفس پر جا کے ایسی مضبوط چوٹ پڑتی ہے کہ اس کا نفس ہل جاتا ہے پورا. نفس نے تو ایسے منہ کھولا ہوا ہے, آپ گناہوں کی خوراک دیتے جاؤ وہ لیتا جائے گا, ہیپی ہیپی چلتا رہے گا, ہیپی والا سین ہوگا. چوٹ تو تب لگے گی اسے جب وہ ایک گناہ کروانے کے لیے تجھے اکسائے, پھر اس کے قریب لے جائے اور تو جھٹ سے کہے انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا ڈر ہے, اور تیرا نفس کانپ اٹھے. وہ نفس جو تجھے یہ ریئلائز کروا رہا ہے کہ تیرا کوئی خدا نہیں ہے, ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری, اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق جی, اللہ کے اصول مائنس کر. ایسے نفس کو جب تو این یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ نہیں میرا ہے خدا, تو وہ ڈر جاتا ہے, کانپ جاتا ہے, کمزور پڑ جاتا ہے, ہار جاتا ہے تجھ سے. اور نفس کو ہرانے کی جو لذت انسان فیل کرتا ہے نا 5-10 منٹ کے مجاہدے کے بعد, ان لذتوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے بھائی. خواہشیں, یہ بات لکھ لو اپنے دل پہ, خواہشوں کو پورا کرنے میں وہ لذت نہیں ہے جو اللہ کی خاطر خواہشیں قربان کرنے میں. ہائے, اس سے پوچھو لذت کسے کہتے ہیں جو انسان اپنے نفس کی قربانی دیتا ہے اپنے رب کے لیے. اس انسان سے پوچھو کہ لذت کسے کہتے ہیں جو اپنی ہر خواہش کو لا کے اپنے اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے, اس کے گلے پہ چھری پھیر دیتا ہے. اس سے پوچھو جا کے, اس کو آمادہ کر کے دکھاؤ تم لوگ زنا پہ جاؤ. جو بندہ اللہ سے جڑ گیا ہے نا, ساری دولتیں اس کے قدموں میں رکھو, لالچ دو, بہلاؤ, پھسلاؤ, اور ایک چھوٹا سا گناہ کروانے کے لیے اسے اکساؤ, نہیں آئے گا بھائی, نکل گیا وہ. ہم بد نظری کرتے رہ گئے, ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہ گئے, ہم نماز کو مشکل کہہ کے اس کو چھوڑتے رہ گئے, اور اگلا رب کے بالکل قریب, بہت پاس اپنی زندگی گزارتا چلا جا رہا ہے, راحتوں میں, سکون میں. رب کے علاوہ کوئی چیز اسے مزہ نہیں دیتی. رب اس سے راضی ہو گیا, وہ رب سے راضی ہو گیا. دنیا اس کو پاگل کہنا شروع ہو گئی, دنیا اس کو بلیم کرنے لگ گئی. نہ اس کا سٹیٹس بن رہا ہے, نہ وہ کامیاب ہو رہا ہے دنیاوی اعتبار سے, نہ اسے کوئی جانتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے, وہ خوش رہتا ہے. اللہ کافی ہو جاتا ہے نا اس کے لیے. یہ تو ہم ہیں, لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اللہ کو قربان کر دیتے ہیں, اللہ کی یادوں کو قربان کر دیتے ہیں اپنے دل میں, بھول جاتے ہیں اسے. مشکل ہو جائے گا یار. گناہ انسان کو بہت تھکاتے ہیں بھائی, بہت زیادہ الجھا دیتے ہیں اسے. اس تھکاوٹ کو پتہ ہے کیا چیز دور کرتی ہے؟ اللہ کی عبادت. اب مین پوائنٹ پہ آتے ہیں. اب یہ تو اب بہت باتیں ہو گئی. یو نو وٹ, جب ایک انسان 2-4 دن کے لیے, میں اب ریزن سولوشن بتا رہا ہوں, بس وائنڈ اپ کرتے ہیں ساری چیزیں. جب ایک انسان وہ عبادتیں شروع کرتا ہے کہ جن عبادتوں سے اس کا جسم تنگ ہوتا ہے, اس کا دل بند ہوتا ہے, اس کی روح کانپ جاتی ہے, اسے پسند نہیں آ رہا ہوتا کچھ, جب انسان ان عبادتوں کی طرف نہ چاہتے ہوئے قدم بڑھاتا ہے,
کہ جو عبادتیں رب سے جڑنے کا ذریعہ ہوتی ہیں، جیسے کہ نماز، جیسے کہ ذکر، جیسے کہ اللہ کی یاد. ہاں دوسری بات پہلے کرنی چاہیے تھی، کرنے سے زیادہ نا وہ بچنے پہ فوکس کرتا ہے. جو انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش سٹارٹ کر دیتا ہے، آئی مین ٹو سے، اگر آپ لوگ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں آج ابھی اسی وقت، وہ گناہ جس نے تمہیں الجھا کے رکھا ہوا ہے، کوئی 2-4 ہی ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، وہ گناہ جس نے تمہاری روح کو گھائل کر کے رکھا ہوا ہے، وہ گناہ جسے تم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہو، یعنی یہ ڈیلی بیسس کی جو ڈوز ہوتی ہے نا، یہ تمہارے ایمان کی قاتل ہے. تمہارے سینس، یہ تمہاری سوچوں، خیالوں، دلوں، جذبوں، نیک ارادوں کی قاتل ہے. یہ ڈوز چھوٹی والی. پھر وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، اگر مسلسل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اپنے دل سے آہستہ آہستہ ایسے ایمان نکال رہے ہو. اور ایک دن آئے گا تمہارا دل، میرا دل ایمان سے خالی ہو جائے گا. اور جس دل میں ایمان نہیں ہوتا، شیطان کا لگژری اپارٹمنٹ بن جاتا ہے وہ دل. بڑے مزے سے سوتا ہے خراٹے مار مار کے. وسوسے ایسے دل کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. ہمارے دل نہیں ہے ایسے، یہ نان مسلمس کی بات ہو رہی ہے، ہمارے نہیں ہے الحمدللہ. اب وہ سٹیج نہیں آئی ابھی تک، ڈونٹ ویری، بہت بعد میں آتی ہے، بہت اللہ کو اگنور کرنے سے آتی ہے. آپ لوگ تو اللہ کو سن رہے ہو، اب تو بچے ہوئے ہو، آپ تو اللہ کو ٹائم دے رہے ہو. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اللہ کو ٹائم دو گے تو ہی اللہ آئے گا. اب تو دنیا کی اس ٹائم آپ نے دنیا کو چھوڑا ہوا ہے اللہ کی خاطر، عام بات نہیں ہے. اس ٹائم آپ نے ساری ایکٹیویٹیز کو چھوڑا ہوا ہے اللہ کی خاطر. یہ اللہ سے جڑنے کے جذبے ہیں بھائی. ایسے جذبوں کو اللہ ضائع کر دے گا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے، آپ کو نہیں پتا. غور سے سنو، اب میں لاسٹ بات کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے. تو آپ لوگ نا ان لوگوں میں تو بالکل بھی نہیں ہو جو اللہ سے غفلت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور جن کے دل ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل گمراہی کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بس ایک دھکا لگتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کے کوئی ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی قارون بن جاتا ہے، کوئی دنیا کا پجاری بن جاتا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھکنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تو کوئی انسان کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ لوگ نہیں ہو ابھی اس وقت، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اب ان عبادات کی طرف آنا ہے، وہ عبادات کہ جو مشکل ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا ہے. کچھ بھی ہو جائے، اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیشن میں ہو، پہاڑ میں بھیجو یار، واللہ سارا ٹائم آپ کا ضائع ہو رہا ہے. اللہ سے جڑے محبت کے جذبے آپ ایک انسان کو ڈیلیور کر رہے ہو، اللہ سے جڑی یادیں آپ ایک انسان کو ڈیلیور کر رہے ہو، اللہ سے جڑے خیالات آپ ایک انسان کو دے رہے ہو. تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ انسان ہی آپ کا خدا بن بیٹھے اور اسی کے بتائے ہوئے رولز ہوں، اسی کے بتائے ہوئے طریقوں کو آپ فالو کرتے رہیں. پھر وہ جو کہے بس آپ وہی کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ آپ غائب کر دیں خود کو. تو اسی طرح اگر آپ کسی بد نظری میں انوالو ہو، واللہ یہ بد نظری ایمان کو کھا جاتی ہے یار. بند کرو ان بد نظریوں کو، بالکل بند کرو، سرے سے نہ دیکھو، بالکل ختم. نہ کسی اگر کیا کہتے ہیں، نہ کسی کے جسم کو دیکھو، نہ کسی کے جسم سے لذت اٹھانے کے خیالات سوچو. بالکل پاک صاف ہو جاؤ، نیٹ اینڈ کلین ہو جاؤ، بالکل پیارا سا بندہ بنو، اندر سے بھی باہر سے بھی. اور اللہ کو دکھا دو کہ اللہ میں نے تیری خاطر اپنی آنکھوں کو روکا، اللہ میں نے تیری خاطر اپنے گندے ارادوں سے فائٹ کی اور میں جیتا الحمدللہ. واللہ اللہ کو آپ پہ رشک ہوگا. اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کر نہیں رہے ہوتے، فضول ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، بالکل نکمے نکٹھوں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب ان کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی، اپنا وقت یوٹیلائز کرنا شروع ہو جائے. یوٹیلائز ایسے کہ اللہ کو سمجھنا سٹارٹ کر دے، اللہ کو سمجھنے کے لیے قرآن کھولنا شروع کر دے، اللہ کو
محسوس کرنا شروع ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے جانتا ہے، اسے میری ہر بات پتہ ہے، اسے میرا ہر خیال نظر آتا ہے، وہ اللہ میرا رب ہے۔ جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ جب میں اس کی بات سنتا ہوں، جب میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو اس کی رحمتیں بھی میری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اب ایسے یقین اپنے دلوں میں بنانا شروع ہو جائے۔ واللہ کچھ دنوں کی محنت کے بعد، کچھ دنوں کی سٹرگل کے بعد آپ یہ فیل کریں گے کہ آپ کا اور آپ کے رب کا ایک گہرا تعلق بن چکا ہے۔ آپ وہ رب جو آپ سے بہت دور دور دکھائی دیتا تھا، اور رب کی دوری میں نہ جانے آپ کون کون سی گندگیوں کے حوالے ہو جاتے تھے، اب وہ رب آپ کے اتنے قریب، اتنے زیادہ قریب محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کا احساس، اس کی محبت، اس کی یاد، اس کی نورانیت، اس سے جڑا سکون آپ کو گناہوں کے حوالے نہیں ہونے دے گا۔ آپ کا دل ہی نہیں کرے گا گناہ کرنے کا، آپ کو گناہوں سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ اپنی ذات پہ فوکس کرنا شروع ہو جاؤ گے، آپ اپنے ٹائم کو بچانا شروع ہو جاؤ گے، آپ اللہ کے لیے جوڑنا، اللہ کے لیے توڑنا، اللہ کے لیے رکنا، اللہ کے لیے چلنا، اللہ کے لیے دیکھنا، اللہ کے لیے سننا شروع کر دو گے، اور زندگی ایسے ہی آپ کے ہاتھوں سے قیمتی بنتی چلی جائے گی، بنتی چلی جائے گی، بنتی چلی جائے گی۔ اور وہ وقت آ جائے گا کہ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جس بندے نے بن دیکھے اپنے رب کے لیے عبادتیں کی، جس بندے نے بن دیکھے اپنے آپ کو رب کی عبادتوں کے لیے تیار کیا، جس نے اللہ کے لیے سردی برداشت کی، گرمی برداشت کی، جس نے اللہ کے لیے اپنی خواہشوں کے خلاف مجاہدے کیے، جس نے اللہ کے لیے قربانیاں دی، جس نے اللہ کے لیے اپنی حرام محبتوں کو چھوڑا، گناہوں کو چھوڑا، بد نظریوں کو چھوڑا، برے اخلاق کو سنوارا، آج اس کا رب اس بندے کو بہت بڑے بڑے اجر سے، بہت بڑی بڑی لذتوں سے، بہت بڑی بڑی عالیشان چیزوں سے نوازے گا۔ پھر آپ کی اناؤنسمنٹ ہوگی، آپ کا نام لیا جائے گا، آپ اپنے رب کو فیس کریں گے، آپ کا رب آپ کو آپ کی جگہ دکھائے گا، آپ کی منزل دکھائے گا، اور آپ سے کہے گا میرے بندے یہ لے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ بھی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے جنتیں، ایک لگژری لائف، لگژری اپارٹمنٹس، ایک عجیب جادوئی نظام جو حقیقت پر مبنی ہو، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہو۔ تو رب کے سامنے ڈرنے سے کیا مراد ہوتا ہے یار؟ کہ ایک بندے کے سامنے گناہ ہے، بد نظری ہے، بے حیائی ہے، حرام کے تعلقات ہیں، ایک بندے کے سامنے حرام کی لذت ہے، حرام کا آسان ہونا ہے، لوگوں کی محبتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ وہ کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہ بندہ اپنا سینس یوز کر کے، اپنے اللہ رب العزت کی بات مان کے، ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے یہ کہے کہ اللہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، میں نے آپ کا سامنا کرنا ہے، میں اپنے آپ کو ان لذتوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، یہ ساری چیزیں، یہ ساری لذتیں، یہ ساری محبتیں، یہ ساری چیزیں یار، یہ ساری دنیا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، حقیر سے حقیر چیز ہے یہ، اس کو ہم نے ویسے ہی اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر ہم اللہ کی طرف آئیں گے؟ دنیا ناراض ہو جائے گی، بھاڑ میں جائے ایسی دنیا جس کو اللہ کی قدر نہیں ہے، نہیں ہے ہمیں ایسے لوگوں کی قدر۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اگر بد نظری نہیں کروں گا؟ اندھا ہو جاؤں گا، ہو جاؤں اندھا یار، ایسی نظروں کا کیا فائدہ جو سارا دن ساری رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے اور دیکھتے رہے، اور اس میں اور دل اور دماغ میں ان کے خیالات بنتے رہے، اور اس سے میری روح گھائل ہوتی رہے، میرے دل کو اور دماغ کو چوٹیں پہنچتی رہے، اور اللہ کا تعلق میری زندگی سے نکلتا رہے۔ بھاڑ میں جائے اللہ، وہ ہوں گے آپ لوگ، ڈونٹ وری، بد نظری نہ کرنے سے عقل تیز ہوگی، روشنی تیز ہوگی، ساری چیزیں شارپ دکھائی دیں گی، آنکھیں اندھی نہیں ہوں گی۔ لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ نفس تنگ کرے گا اندر سے، اس نفس کو تنگ کروانا ہی تو میرا مجاہدہ ہے، یہی تو میری عبادت ہے کہ یہ چیخے، اور اس کی چیخوں پکار سے سارا جسم ٹوٹے، اور اسے پتہ چلے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں۔ اگر تو مجھے گناہ کروا کے نا برباد کروا سکتا ہے نا، تو میں
اپنے آپ پہ فوکس کر کے اپنے اللہ کے لیے گناہوں سے بچ کے تیری چیخیں بھی نکلوا سکتا ہوں. اور ان ساری چیزوں کے لیے کیا ضرورت ہے آپ کے لیے؟ یہ ساری چیزیں آپ کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ آپ خود سے کریں گے. خود سے کرنی ہوتی تو آپ کر چکے ہوتے ابھی تک. خود سے نیک بنیں گے. اگر بننا آسان ہوتا تو ہو چکے ہوتے نا نیک. خود سے اٹھیں گے فجر میں, تہجدیں پڑھیں گے. اگر کر سکتے تو کر لیا ہوتا آپ لوگوں نے. نہیں, ان ساری چیزوں کو کرنے میں بھی آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. تو جب اللہ کو پریورٹی بناؤ گے تو ہی اللہ رب العزت کی ضرورت فیل ہوگی نا. میں تو ٹھہرا اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزارنے والا شخص. اب مجھے جب اللہ کی یاد ہی نہیں آئے گی تو میں اللہ کو ضرورت کیسے سمجھوں گا؟ پھر تو میرے فیصلے ہوں گے, پھر میرے اصول ہوں گے. تو میرے بھائی اور میری بہنوں, بہت دیر ہو رہی ہے, واللہ ہی بہت دیر ہو رہی ہے.